عدل و انصاف کا فیصلہ۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن لیث رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ایک خراسانی شخص نے جعفر کے مجوسی وکیل مرزبان اپنے اونٹ 30,000 درہم کے بدلے بیچے۔ جعفر خلیفہ ہارون رشید کے وزیر جعفر بن یحییٰ کی ماں تھی۔ مجوسی وکیل نے رقم دینے میں دیر کیا۔ خراسانی جب بھی رقم کا مطالبہ کرتا، مجوسی اسے ٹال دیتا۔ بار بار مطالبہ کرنے پر مجوسی نے صرف 1,000 درہم دیے۔ بالآخر پریشان ہو کر خراسانی اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اس کے دوست نے کہا، تم دوبارہ مرزبان مجوسی کے پاس جاؤ اور کہو کہ کل قاضی کے عدالت میں حاضر ہو جانا۔ میں نے اپنے مال کی وصولی کے لیے فلاں شخص کو وکیل بنایا ہے۔ پھر جب مرزبان مجوسی قاضی کے عدالت میں آئے تو تم دعویٰ کرنا کہ اس پر میرا اتنا مال قرض ہے۔ جب مرزبان قاضی کے سامنے اقرار کر لے گا اور رقم نہیں دے گا، وہ اسے گرفتار کر کے تجھے تیرا مال دلوا دے گا۔ خراسانی فوراً ہی مرزبان کے پاس گیا اور کہا، کل قاضی کی عدالت میں حاضر ہو جانا۔ میں اپنے مال کی وصولی کے لیے فلاں شخص کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں۔ تو وہ جب مرزبان اور خراسانی قاضی حفص بن غیاث کی عدالت میں پہنچے تو خراسانی نے کہا، قاضی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس شخص پر میرے 29,000 درہم ہیں۔ قاضی صاحب نے مجوسی سے کہا، اے مجوسی، تم کیا کہتے ہو؟ کیا اس کا دعویٰ درست ہے؟ مجوسی نے کہا، قاضی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس شخص کا دعویٰ درست ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، اے خراسانی، اس نے تمہارے مال کا اقرار کر لیا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ خراسانی نے کہا، حضور، اس سے میرا مال دلوا دیجیے۔ قاضی صاحب نے کہا، اے مجوسی، اس کا مال ادا کرو۔ مجوسی نے کہا، مال کی ادائیگی تو وزیر جعفر بن یحییٰ کی والدہ کے ذمہ ہے۔ قاضی صاحب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو احمق ہے، ابھی تو نے اقرار کیا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ وزیر کی والدہ کے ذمہ ہے۔ اے خراسانی، تم بتاؤ اب اس مجوسی کو کیا کیا جائے؟ کہا، حضور، اگر یہ میرا مال ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے قید کر لیجئے۔ قاضی صاحب نے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مال تو وزیر کے والدہ کے ذمہ ہے۔ قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قید کر لو۔ جب جعفر کو مجوسی کی خبر ہوئی تو بڑی غضبناک ہوئی اور جیلر کے طرف یہ پیغام بھیجا، قاضی نے مرزبان کو گرفتار کر لیا ہے، اس کے طرف توجہ کرو اور اسے رہا کرو۔ جیسے ہی جیلر کو جعفر کا حکم ملا، اس نے فوراً مرزبان مجوسی کو رہا کر دیا۔ جب قاضی حفص بن غیاث کو معلوم ہوا کہ مجوسی کو رہا کر دیا گیا ہے تو اس نے کہا، میں قید کرتا ہوں اور جیلر آزاد کر دیتا ہے۔ اب میں اس وقت تک عدالت نہ جاؤں گا جب تک مرزبان مجوسی دوبارہ قید میں نہ آ جائے۔ جیلر کو قاضی صاحب کی یہ بات معلوم ہوئی تو فوراً جعفر کے پاس گیا اور کہا، میں تو بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اگر امیر المومنین نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے کس کے حکم پر مرزبان مجوسی کو آزاد کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ برائے کرم مرزبان کو واپس جیل بھیج دیں۔ چنانچہ مرزبان دوبارہ قید کر لیا گیا۔ جعفر خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے اور کہا، آپ کا قاضی نادان ہے، اس نے میرے وکیل کو گرفتار کر کے بہت ذلیل و رسوا کیا ہے۔ آپ قاضی کو حکم دیں کہ وہ یہ مقدمہ سیدنا امام ابو یوسف کے عدالت میں بھیج دے۔ ہارون رشید نے جعفر کے اصرار پر حکم جاری فرما دیا کہ تم یہ مقدمہ امام ابو یوسف کے حوالے کرو اور مجوسی کا یہ مقدمہ سرکاری رجسٹروں میں درج نہ کیا جائے۔ جب قاضی حفص بن غیاث کو معلوم ہوا کہ خلیفہ نے یہ حکم جاری کیا اور قاصد میرے پاس پہنچنے والا ہے تو فوراً ہی عدالت گئے اور اس مجوسی کے خلاف تمام ریکارڈ سرکاری کاغذات میں لکھنے لگے۔ ابھی یہ کام جاری تھا کہ خلیفہ کا قاصد آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا، امیر المومنین کی طرف سے آپ کو پیغام آیا ہے۔ قاضی نے کہا، تھوڑی دیر رک جاؤ، میں ایک بہت اہم کام میں مصروف ہوں، اس سے فارغ ہو کر خط پڑھوں گا۔ قاصد نے کہا، آپ پہلے یہ خط پڑھ لیں کہ اس میں امیر المومنین نے آپ کو کیا حکم دیا ہے۔ لیکن قاضی حفص بن غیاث اپنے کام میں مصروف رہے۔ جب تمام ریکارڈ سرکاری کاغذات میں درج کر دیے تو قاصد سے خط لے کر پڑھا اور کہا، امیر المومنین کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ آپ کا خط پڑھنے سے پہلے ہی میں تمام ریکارڈ درج کر چکا تھا۔ قاصد نے کہا، خدا کی قسم، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے امیر المومنین کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ کہا، جاؤ اور جو تمہیں پسند ہو وہی امیر المومنین سے کہہ دینا۔ قاصد خلیفہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ قاصد کی بات سن کر امیر المومنین ہنستے ہوئے کہا، کوئی ایسا شخص لے کر آؤ جو حفص بن غیاث کے پاس 30,000 درہم پہنچا دے۔ پیغام ملتے ہی یحییٰ بن خالد حاضر ہوا اور رقم لے کر قاضی حفص بن غیاث کے پاس پہنچا۔ آپ عدالت سے واپس آ رہے تھے۔ یحییٰ نے کہا، قاضی صاحب، آج تو تم نے امیر المومنین کو خوش کر دیا
उन्होंने तुम्हारे लिए 30,000 दरहम भिजवाए हैं। आखिर तुमने ऐसा कौन सा अमल किया है? काजी साहब ने कहा, अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन की खुशियां दोबाला करे और उनकी हिफाजत फरमाए। मैंने तो रोजाना के मामूलात से ज्यादा कोई काम नहीं किया। यहया बिन खालिद ने कहा, जरा सोचो, तुमने जरूर कोई खास काम किया है। काजी साहब ने गौर व फिक्र करके कहा, और तो कुछ खास काम नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि आज मैंने मजूसी के खिलाफ रिकॉर्ड सरकारी कागजात में दर्ज किया है कि उसने नाहक एक खुरासानी की रकम दबाई हुई थी। यहया बिन खालिद ने कहा, बस तेरे इसी काम ने अमीरुल मोमिनीन को खुश किया है। यह सुनकर काजी साहब ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया। जब उम्मे जाफर को मालूम हुआ कि खलीफा ने काजी साहब को इनाम व इकराम से नवाजा है, तो वो खलीफा हारून रशीद के पास गई और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप काजी को माजूल कर दें। हारून रशीद ने इनकार किया। वो इसरार करती रही। बिल आखिर खलीफा हारून रशीद ने आपकी जगह हजरत सैयदना इमाम अबू यूसुफ को काजी मुकर्रर कर दिया और आपको कूफे का काजी बना दिया। आप 13 साल तक कूफे के काजी रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और अहबाबों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया।